السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، گفتگو چل رہی ہے سچی دعوت کو روکنے کے لیے باطل یا وہ لوگ جو ناحق پر ہوتے ہیں وہ کیسی کیسی تدبیریں اپناتے ہیں، روکنے کے لیے ان کا کیا کیا طریقہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں گزر چکی کہ کبھی تو شکوہ شکایت کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی یوں ہی الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد جو آخری مرحلہ آتا ہے وہ ہے جسمانی اذیت. مارا جائے، پیٹا جائے تبھی یہ لوگ سدھریں گے، ورنہ باز نہیں آئیں گے. یہ ان کی ذہنیت بن جاتی. تو یہ مرحلہ اسی کا چل رہا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقہ کو روکنے کے لیے تمام تر تدبیریں اپنانے کے بعد جب کچھ بس نہ چلا تو یہ آخری حربہ استعمال کیا کہ جسمانی اذیت دی جائے، جسمانی تکلیف دی جائے. اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسی کیسی اذیتیں دیں. آپ کو مارا گیا، آپ کے گریباں کو پھاڑا گیا، نعوذ باللہ آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوکا گیا، آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر کے اس کو کس دیا گیا، یا اسی طریقے سے آپ کے گردن پر لا کر کے اجھڑی ڈال دی گئی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام تر اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دی جا رہی تھیں کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتلا رہے تھے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اسی چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے تھے. یہی آپ کا جرم تھا. اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ تمام تر معاملات کیے گئے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکہ کے اندر اہل مکہ کے درمیان ایک مبارک شخصیت تھی، عزت والی شخصیت تھی، محترم شخصیت تھی، سارے لوگ عزت کیا کرتے تھے. لیکن آپ یہ غور کریں، جب حق اور باطل والی بات آ جاتی ہے تو باطل کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ شخصیت ہمارے درمیان کیسی رہی ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صدیق کہا جائے، جن کو امین کہا جائے، جن کے پاس اپنی امانت رکھی جائے، جن سے اپنے فیصلے کرائے جائیں،
جب حق اور باطل والی بات آ گئی تو باطل نے اس عزت دار شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور اس کے برخلاف حق کا جب معاملہ ہوتا ہے تو جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ معاشرے کے عزت دار لوگوں کا خیال کرتا ہے، دعوت دیتا ہے ان کو، لیکن ان کا جو مقام ہے اس مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے اور بات رکھی جائے۔ یہ طریقہ ہے کس کا؟ حق والوں کا، جن کی دعوت سچی ہوتی ہے وہ یہ طریقہ اپناتے ہیں، جن کا معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے اس کا لحاظ رکھا جائے تب ان کو دعوت دی جائے۔ جبکہ باطل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا الٹا کرتا ہے کہ جب باطل اپنے شباب پر آتا ہے تو اپنے اندر جو سب سے محترم شخصیت تھی اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت دار شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ان کو جب نہیں چھوڑا گیا تو بھائیو اگر ہم تھوڑا بہت دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس میں ہم کو کوئی کچھ کہہ دے تو اس سے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو ایسا کہہ دیا گیا، اس سے جو ہے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ شکنی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ان کے سامنے ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جائے، ان کو گھسیٹا جائے، اوجھل ڈال دی جائے، تان و تشنیع کی جائے، تو ہمارے ساتھ تو الحمدللہ یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ کتنے داعی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے جن کو دعوت کی وجہ سے اس طرح کا کوئی ایک معاملہ برداشت کرنا پڑا۔ بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ان تمام حالات میں سے، ان معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ پیش آیا ہو؟ ان کے گردن میں رسی ڈال کر کپڑا ڈال کر کے اس کو تنا دیا گیا ہو، کس دیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے اوجھل ڈال دی گئی ہو، ان کے منہ پہ تھوک دیا گیا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو بھائیو اگر ہم اللہ کے لیے اللہ کے دعوت کو عام کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہوتا ہے تو بآسانی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ عزت ذلت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر دنیا کی پوری طاقت مل کر کے ہمیں ذلیل کرنے پر آ جائے اور اللہ عزت دینے پر آ جائے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے عزت دینا چاہیں تو عزت بھی نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جس کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جو قریشیوں کے اندر ایک خاص مقام رکھتے تھے، ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا قریش کے اندر، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا انشاءاللہ وہ باتیں ہوں گی۔ پہلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس باطل نے کیا کیا وہ بیان ہوا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ قریش مکہ کے درمیان جو معزز شخصیت تھی، ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کا معمولی سا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن پہلے سورہ عنکبوت کی میں نے 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ دینے پر کہ وہ ایمان لائے، یعنی صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، اتنا کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق کی ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے۔ لوگ آج یہ سوچیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں، اتنا کہنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو پریشانی نہ ہو، ان پر تکلیف نہ آئے، جبکہ اس سے پہلے کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین ضرور جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔
گویا کہ اللہ رب العالمین کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو وہ آزماتا ہے۔ ابھی بیان ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، جب یہ لوگ حق پر ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو کیوں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو ستایا جا رہا ہے؟ اسی کا یہ جواب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، مومنین کو آزماتا ہے، ہمیشہ آزمایا ہے، پہلے بھی اور آج تک بھی آزمائے گا۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں اور مسلمان آزمایا جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے آزمایا جانا اور صحابہ کرام اور مومنین کا آزمائے جانے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کے ساتھ بھی اذیت تھی، ہمارے ساتھ بھی اذیت تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم تھے، عمل صالح پر قائم تھے، اور آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل صالح ہمارے پاس نہیں، اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم کو آزما رہا ہے۔ تو بھائیو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے۔ صحابہ کرام نے انہی حالات میں جب حد سے زیادہ ظلم ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابھی سے تم گھبرا گئے؟ جبکہ اس سے پہلے کے لوگوں کو بعض مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو گڑھے میں گاڑ کر کے ان کے اوپر آرا چلا دیا گیا ہے، ان کو گاڑ کر کے ان کے جسم پر آدھے سے آرا چلا دیا گیا، اور بعض لوگوں کے جسم پر لوہے کے کنگھی پھیر کر کے ان کے گوشت کو کھینچ لیا گیا ہے۔ پھر بھی ان کو ان تمام اعمال نے، ان تمام ظلم و ستم نے، ان تمام اذیتوں نے ایمان سے باز نہیں رکھ سکی۔ اس کے باوجود وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تم ابھی سے گھبرا گئے۔ تو بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، اور بہت حد تک آزماتا ہے، آخری درجے تک آزماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کو آرا سے چیر دیا گیا لیکن ایمان سے ہٹے نہیں، لہذا آزمائش کا وہ آخری درجہ ہوا کرتا ہے کہ جب انسان کی جان چلی جائے۔ ہندوستان میں حالات خراب ہو جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرو، بچ گئے تو بھی ہمارے لیے خیریت ہے، بہتر ہے، اور اگر چلے گئے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارے لیے بہتر و خیر ہی ہے۔ اسی سنت اور طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بھی آزمایا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی صحبت میں رہنے والے، ایمان کے پختہ ہی نہیں بلکہ پہاڑ کے مانند تھے۔ ان کو ایمان کے معاملے میں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، کتنا بھی ظلم و ستم کر لو، لیکن ایمان میں کچھ کمی آ جائے، کچھ شک پیدا ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام تھا ان کا۔ چند واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت پوری انسانیت کے اندر انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے انبیاء کرام کے بعد تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لائے، ان میں سے ایک نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانیاں اتنی ہیں اسلام کے لیے کہ میں سب کی قربانیوں کا بدلہ تو دے چکا ہوں، سوائے ابوبکر کی قربانیوں کے، سوائے ابوبکر کے احسان کے، ان کا بدلہ، ان کے احسان کا بدلہ، ان کی قربانیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ یہ معمولی سی فضیلت میں چند باتیں ہیں، لیکن ذرا دیکھیے اس مقام و مرتبت کے حامل شخصیت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار ظلم ہو رہا تھا۔ عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کافروں نے، مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بدترین بدسلوکی کب کی؟ وہ کون سا حادثہ ہے، واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مشکل کا وقت تھا جو مشرکین نے کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم شاید کہ معلوم ہو، آپ خانہ کعبہ کی تصویر دیکھیں تو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور اس کے ایک جانب تھوڑا سا حصہ ایسا گھرا ہوا ہے،
خانہ کعبہ کی تصویر دیکھیں گے آپ تو خانہ کعبہ کی تصویر چوکور ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا حصہ ایسے آدھی دیوار سے گھیر دیا گیا ہے۔ وہ دراصل کعبہ کا حصہ ہے، لیکن جب جو ہے کفار مکہ کعبہ کو ڈھا کر دوبارہ بنا رہے تھے تو ان کا حلال مال کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہیں پر کعبہ کو مکمل کر دیا اور اس دیوار کو گھیر دیا کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ بہرحال اسی کو کہتے ہیں حتیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کر کے اور بہت تیز سے بھیج دیا، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے گی، آنکھیں اوپر پڑیں گی۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پہلے تو اس بدبخت کو دور کیا اور پھر آپ کے گردن سے اس رسی کو، اس کو جو ہے کپڑے کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگوں کیا ایک ایسے آدمی کو تم قتل کر رہے ہو کہ وہ صرف اتنی سی بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف اتنی سی بات نا کہ میرا رب اللہ ہے، اسی جرم کے بدلے میں تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو ان کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے مشرکین نے ان کو ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارنا شروع کیا، اس قدر مارا کہ یہ لہو لہان ہو گئے اور اس کے بعد وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان کی بیٹی، کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع میں جو مارا گیا ہے، آپ کے بال کو کھینچ کے اتنا مارا گیا ہے کہ گھر لانے کے بعد جب ہم آپ کے بال کو پکڑتے تھے تو بال ہاتھوں میں آ جایا کرتا تھا۔ ہمارا بال ہے، کتنا بھی کھینچو لیکن اتنا نہیں، گویا کہ حد درجہ آپ کو مارا گیا، اتنا مارا گیا، آپ کے بالوں کو اتنا کھینچا گیا کہ سب نے جل چھوڑ دیا۔ جب اس میں اپنا ہاتھ لگاتی تھی، فرماتی ہم لوگ ہاتھ لگاتے تو بال ہاتھ میں آ جایا کرتا۔ جرم کیا تھا؟ یہی حق بات کی تصدیق کر دی تھی، کیا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ لوگوں کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو ایک ایسی شخصیت کو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس اظہار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا۔ یہ اذیت ہے، تکلیف ہے کہ کیوں تم ان کی حمایت میں آتے ہو۔ تو صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جبکہ میں نے کہا کہ قریش میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، بڑے تاجر تھے، ان کی ایک حیثیت تھی، لیکن جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو باطل شخصیت کو نہیں دیکھتی، باطل یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے درمیان ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ ان کو ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ ایک اور واقعہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو یہ دھیرے دھیرے الحمدللہ اخلاق بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا، لوگوں سے تعلقات اچھے تھے، لین دین کے معاملے میں بہت اچھے تھے، اس لیے ان کے دوست احباب بھی بہت سنجیدہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر چپکے دعوت کا کام کرنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے بہت اچھے لوگوں کو جو بعد میں اسلام کے قلعہ ثابت ہوئے، ان کے ہاتھوں سے وہ لوگ اسلام قبول کیے۔ اسی میں عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی میں عبیدہ بن جراح اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں 3-4 لوگ اسی میں ہیں۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں خفیہ دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا بھی خیال آیا کہ اللہ کے نبی خفیہ دعوت میں نے بہت کر لی اور بہت لوگوں کو دعوت دیا، الحمدللہ کامیابی ملی، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اعلانیہ طور پر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں، صحیح دعوت لوگوں تک پہنچاؤں، دعوت حقہ کو پہنچاؤں، مجھے اجازت دیجیے کہ خفیہ چھوڑ کر کے اعلانیہ طور پر یہ کام کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد یہ گئے خانہ کعبہ میں اور وہاں حرم کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلانیہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کیا، لوگوں کو دعوت دی، بت کی جو ہے گندگیوں کو بتایا، اس کی کمیوں کو بتایا، اس کے عیوب کو شمار کرایا۔ اتنا سننا تھا
کہ پورے کے پورا جو حرم کے اندر کفار مکہ میں مجلس لگا کے بیٹھے رہتے تھے وہ تمام کے تمام حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس میں تھا عتبہ بن ربیعہ، ایک شخص بدبخت، اس نے اپنے جوتے سے برابر ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں مارتا رہا، ایک جوتا نہیں، برابر آپ کے چہرے پر جوتے سے مارتا رہا، یہاں تک مارا کہ چہرہ سوج کر کے ناک کے برابر آ گیا۔ چہرہ ناک کے برابر، کم از کم اتنا سوجا ہوگا تبھی ناک کے برابر آیا ہوگا۔ اس نے جوتے سے آپ کے چہرے مبارکہ پر ہی مارتا رہا لگاتار، یہاں تک اتنا مارا کہ چہرہ سوج کر کے ناک کے برابر آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے، لہولہان ہو گئے، ان کو کچھ پتا نہیں۔ ان کے قوم کے لوگوں کو پتا چلا، کفار مکہ کے اندر ایک بات تھی، خاندانی عصبیت، خاندانی لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ گھر سے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ دعوت حقہ کو قبول کر چکے تھے اور ان کے قبیلے کے لوگ نہیں قبول کیے تھے، لیکن جب سنا کہ ابوبکر کو مارا جا رہا ہے دوڑے ہوئے آئے اور ان کو مشرکین سے بچایا، اور وہی دھمکی دی عتبہ بن ربیعہ کو کہ اگر ابوبکر کو موت ہوئی اس کی وجہ سے تو تمہاری خیر نہیں، تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے بعد ان کو اٹھا کر کے کپڑے میں لایا گیا ان کے گھر پر، یہ بے ہوش ہے۔ گھر پر ان کی والدہ ام الخیر اور ان کے والد ابو قحافہ بعد میں جو اسلام قبول کیے، پریشان ہیں کیسے ہوش میں آئے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ہوش آئی، لوگوں نے کہا کچھ کھائیں گے کچھ پیئیں گے، فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، بے ہوش ہیں۔ ہوش آئی، لوگوں نے کہا کچھ کھائیں گے پیئیں گے، کوئی جواب نہیں سوائے ایک سوال کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور وہ کہاں ہیں۔ ان کی والدہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اسلام قبول نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہا کرتے تھے، تو پوچھا کہاں ہے، کہاں مجھے پتا نہیں۔ انہوں نے ایک عورت کا نام بتایا کہ جاؤ ام جمیل بنت خطاب، یعنی عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو اسلام قبول کر چکی تھی، جاؤ ان سے پوچھو، ان کو معلوم ہوگا۔ چنانچہ ام الخیر ان کی والدہ گئی ام جمیل کے پاس، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ وہ چونکہ جانتی تھی کہ ام الخیر ابھی اسلام قبول نہیں کی، اس لیے بتانے سے کترائیں، اور سنا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، چلی آئے دیکھنے کے لیے۔ جیسے آئیں حال چال پوچھا، ابوبکر صدیق کا پہلا سوال تھا اللہ کے نبی کہاں۔ انہوں نے وہ جھجکی کہ یہاں پر آپ کی والدہ ہے جو اسلام ابھی قبول نہیں کی، یہاں اگر بتائیں ہو سکتا راز فاش ہو جائے۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ بتایا کہ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہا مجھے لے چلو۔ ان کی والدہ لے کے گئی دار ارقم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اپنے یار غار کو، اپنے دوست کو، ہمیشہ کا دوست اور خلیل کی حیثیت سے رہنے والا، دیکھا یہ حالت، اور اس کے بعد جو غم آپ پر ٹوٹا ہوگا اپنے پیروکاروں کو مار کھاتے ہوئے، ان کے زخمی حالت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی ہوگی اسے ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے کو کوئی مارے، آپ کے دوست کو کوئی مارے، آپ کے مشن میں کام کرنے والوں کو کوئی مارے، ظاہر سے بات ہمیں تکلیف۔ ایک موٹی مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تکلیف کس قدر ہوتی ہے۔ آج مسلمان میں ہزاروں فرقے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک کافر جب بھی کسی مسلمان کو ستاتا ہے، مارتا ہے، لہولہان کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، تو دوسرے مومن کو، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، غرض کسی بھی مسلک کو۔ کیوں تکلیف؟ کہ ہمارے مشن کا آدمی تھا، ہمارے مذہب کا آدمی تھا، ہمارے دین کا آدمی تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکلیف ہوگی ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ۔ آپ رہبر تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے اور میری بہت خواہش ہے کہ اسلام قبول کر لیں، آپ ذرا سا دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں بتائیں اور دعا کی، الحمدللہ اسی مجلس میں وہ اسلام قبول کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا زخم مندمل ہو گیا، ساری جو تکلیف تھی وہ گئی کہ ماں اسلام قبول کر چکی ہے، بڑی نعمت مل گئی۔ یہ تھا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار صحابی رسول دوست ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ پتہ یہ چلا کہ حق کے معاملے میں انسان کو کوئی بھی ہو
اس کو آزمایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، وہاں کسی کے مقام و مرتبہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دوسری بات، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت سارے عقیدت مند ہوں گے، بہت سارے چاہنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، اپنی جان کو قربان کرنے والے ہوں گے، لیکن جاؤ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں جیسا کوئی چاہنے والا نہ دے۔ زخمی ہے، بے ہوش ہے، ہوش آئی تو پہلا سوال اللہ کے نبی کیسے اور کہاں ہے؟ یہ یار غار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی محبت کی جھلک ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ ہیں، دعوت تو کرتے ہیں، محبت ہے، عشق ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، دور ہیں، اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور واقعہ، عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ قریش کے اندر بہت تھا۔ یہ بھی شروع میں اسلام قبول کیے۔ جب یہ اسلام قبول کیے، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کا چچا حکم بن بالعاص، وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا۔ آج ہم کو لپیٹا نہ جائے، صرف یوں ہی ہمارے ناک میں لا کر کے دھونی لگائی جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم پھٹکیں گے، بھاگیں گے، اس سے دوری اختیار کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، لپیٹے گئے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ناک بھی نہیں بند کر سکتے، ہاتھ دبا ہوا ہے، اور اسے میں دھونے یا جرم کیا ہے؟ انہوں نے دعوت حقہ کو قبول کیا تھا۔ یہی چچا ایک بار ان کو باندھ دیا اور قسم کھا لیا کہ الا یحلہ الا ان یترک الاسلام، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس کو کھول نہیں سکتا جب تک کہ یہ اسلام کو چھوڑنے کا وعدہ نہ کر لے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ قسم کھا لیا کہ میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہے جو ہو جاؤ۔ آخر میں مجبور ہو کر کے اس نے چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ یہ عزم کا پختہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان حق پر جم جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، وہ ستا سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے، لیکن دل سے ایمان کو مٹا دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی حقانیت ہے، حق بات جب بیٹھ جاتی نکلا نہیں کرتی۔ تم اہل عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب حق کا آپ اعلان کرو گے تو ایک دن ضرور باطل کو دمنا ہے، باطل کو بیٹھ جانا ہے، باطل کو صبر کرنا ہی کرنا ہے، جیسا کہ یہاں معاملہ ہوا۔ اور تمام معاملات دیکھ لیجیے، کتنا لوگوں نے ستایا، لیکن آخر میں ان کو ہار ماننی پڑی۔ آج بہت سارے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ حالات ابھی ہمارے گھر کے سازگار نہیں ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہوتا ہے، تھوڑا دب لے، ابھی تھوڑا کھل کے نہ بولے، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، ابھی ان کے ساتھ مل کے رہنے دیں۔ یہ نہیں، آپ حق پر ہو، حق کا اعلان کرو۔ اگر آپ اپنوں کے درمیان ایسا نہیں کر سکتے، غیروں کے یہاں بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر شروع میں دب گئے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو دبا دیا جائے گا، اور شروع میں جم گئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو ہلا سکے، اور آخر میں مجبور ہو کے گھر والوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ مصعب بن عمیر اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ناز و نعمت کے پلنے والے تھے، ہمیشہ انہوں نے کوئی تکلیف برداشت نہ کی تھی، ہمیشہ نعمتوں میں کھیلنے والے تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہوا تھا، ان کا مقام و مرتبہ بتا دوں، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مدینہ اپنا سب سے پہلا قاصد جب بھیجتے ہیں، اپنا مبلغ بھیجتے ہیں، یہی مصعب بن عمیر ہوتے ہیں۔ ان کو بھیجتے ہیں مدینہ، یہ جاتے ہیں مدینہ کے ایک ایک گھر میں پہنچ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور انہی کی دعوت کے بدولت اللہ رب العالمین تقریباً مدینہ کے اکثر گھر کے اندر اسلام کی روشنی پہنچا دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہی مصعب بن عمیر ہے، یہ اتنا ناز و نعمت سے پڑھنے والے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ حالات یہ ہو گئی کہ کبھی تکلیف برداشت نہیں کیا تھا انہوں نے، ہمیشہ ناز و نعمت سے پلے تھے۔ حالت یہ ہو گئی جب گھر سے بھگائے گئے اور مارے پھرے تو ان کے بدن سے خشکی ایسے نکلنے لگی جیسے کہ سانپ کے جسم کے، کہتے ہیں سانپ اپنا کپڑا بدلتا ہے، جو اوپر کا ایک گلاب اس کا ہوتا ہے، اپنی ایک عمر کے مرحلے میں وہ اپنا گلاب چھوڑتا ہے،
اسی طریقے سے ان کے بدن سے خشکیاں نکلنے لگیں۔ آج یہی معاملہ، یعنی اسلام قبول کرنے کا مطلب آپ کو بھوکا رکھا جائے گا، آپ کو گھروں سے بھگایا جائے گا، آپ گھروں سے بھاگ جاؤ، آپ بھوکے رہ جاؤ، لیکن اسلام کے ساتھ مداہنت نہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ابھی جلدی کا واقعہ ہے، مسلمانوں کی بات ہے، غیر مسلم کی بات نہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں جو مسلکی تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ پہنچا کہ ایک بچے نے کسی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ لی، گھر واپس گیا، ماں نے اس کو سائڈ بٹھایا، کھانا نہیں دیا۔ کیوں؟ تو نے اس مسجد میں نماز پڑھا ہے۔ مسلمان ہیں، مسجد کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، وہاں نماز ہوتی اس کو نماز مانتے ہیں۔ بچے نے غلطی یہ کی، اس مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھی تھی، سزا یہ ملی، کھانا بند اور باہر بیٹھا دیا، کنارے بیٹھا دیا۔ یعنی وہی معاملہ، اگر نہیں مانو گے تو گھر سے باہر نکال دیں۔ مسلمان کی بات ہے، غیر مسلم کی بات نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں میں بھی حق اور ناحق ہوگا۔ جو حق پر ہوں گے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، جو ناحق پر ہوں گے وہ لوگ ایسا کریں گے۔ صحابہ کرام کو کس طریقے سے بھوکا رکھا گیا، گھر سے نکالا گیا، اور نکالنے والے کون؟ کفار تھے۔ آج اگر کوئی کرتا ہے تو جن کو نکالا جائے گا وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے، اور جو نکالیں گے وہ کفار کے نقش قدم پر ہوں گے۔ ایک اور واقعہ، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی ان کا بھی مقام و مرتبہ قریش کے اندر تھا، لیکن اذیتوں سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے ایک معمولی سی جماعت حبشہ چلی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مکہ کے حالات سازگار ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ آ گئے واپس۔ یہاں مکہ پہنچے، ابھی مکہ تھوڑی دور پہ تو پتہ چلا کہ پہلے سے زیادہ حالات خراب ہیں۔ پہلے تو کم تھا، اب زیادہ حالات خراب ہیں، اب تو سر عام مارا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کی حمایت لی، پناہ لیا، ولید بن مغیرہ کی۔ مکہ کے اندر، کفار کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے حمایت میں آ جائے تو پھر کوئی اس کو کچھ نہیں بولتا تھا۔ ہم نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی میری حمایت میں ہے تو اب کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ اگر ان کو کوئی کچھ کہتا ہے گویا کہ مجھے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہم اپنے طور پر ان سے انتقام لینے لگے۔ یہ وہاں کا ماحول تھا۔ تو مسلمان بھی غیروں کی حمایت لیتے تھے اور غیر حمایت بھی دیتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، ہماری پناہ میں مکہ میں چلو، تم مکہ میں میری پناہ میں رہو گے، کوئی کچھ نہیں بولا، یہ رہے۔ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو برف جو ہے پتھریلے ریت پر لٹایا گیا ہے، پتھر پہ لٹایا گیا، سب ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو ان سے رہا نہیں گیا کہ ہمارے بھائی ظلم و ستم کو برداشت کریں اور میں آرام کی زندگی میں رہوں، کیونکہ ان کو کوئی کچھ نہیں کر، امان میں تھے۔ کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لہذا گئے ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں تمہاری حمایت کو واپس کرتا ہوں، تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں، میں آرام میں رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جا کے حرم میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، میں نے ولید بن مغیرہ کی حمایت کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد یہ کفار کی ایک مجلس تھی، اس میں ایک بڑا شاعر آیا تھا، لبید بن ربیعہ، ایک بڑا شاعر تھا، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے اشعار سنے اور اس کا جواب دیا۔ کچھ اشعار اچھے تھے، اس کے بارے میں کہا یہ شعر اچھا ہے، اور کچھ اشعار ایسے تھے جو غلط تھا، فوراً کہہ دیا کہ نہیں یہ شعر غلط ہے۔ چنانچہ لبید بن ربیعہ نے جو شعر کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ لوگوں سن لو کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب باطل ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ یہ شعر کس نے کہا؟ لبید بن ربیعہ، جو بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا شعر تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو باطل ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ انہوں نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ اس کا دوسرا شعر تھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر نعمت کو یقیناً زائل ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔
پہلا شعر تھا کہ اللہ کے علاوہ تمام چیزیں باطل ختم ہونے والی، انہوں نے کہا صدقتا۔ دوسرا شعر کہا ہر نعمت زائل ہونے والی، ختم ہونے والی، انہوں نے کہا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا۔ کہا ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگی، کون سی نعمت؟ مسلمانوں آپ بتاؤ، ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تمام نعمتیں زائل ہو جائیں گی، کون سی نعمت؟ اور الحمدللہ کہا جنت ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی ظاہر ہونے والی نہیں۔ یہ سننا تھا، وہ کافر بلک پڑا کیوں، بڑا شاعر تھا، اور کہا اے قریش تمہارے درمیان یہ کون ہے جو تمہارے ساتھی کو اذیت دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو بتایا تمہارا ساتھی، وہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھی کو اذیت دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ارے اس کی بات کو برا نہ مانو، یہ بیوقوف لوگوں میں سے ہو گیا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہو گیا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، انہوں نے بھی جواب دیا، یعنی اس نے کہا انہوں نے جواب دیا۔ معاملہ بڑھا یہاں تک ایک آدمی نے ان کے آنکھ پر زور سے مارا، آنکھ پھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حق کا اقرار کیا جب اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمام چیز باطل، کہا صدقتا، اور جب کہا تمام نعمتیں زائل ہونے والی، کہا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا۔ ایک نعمت ایسی ہے جو کبھی زائل ہونے والی نہیں، وہ جنت کی نعمت ہے جو کبھی زائل ہونے والی نہیں۔ اس پر اس کو تکلیف ہوئی، بات بڑھی، ایک نے ان کے آنکھ سے مارا، ایک آنکھ زائل ہو گئی۔ تو ولید بن مغیرہ جس نے ان کو پہلے حمایت دیا تھا، جس کی انہوں نے پناہ لے رکھی، تو اس نے کہا یا ابن اخی، اے میرے شہزاد بھائی، اگر تم میری پناہ میں ہوتے تو تمہارے آنکھ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، جو یہ معاملہ ہو گیا تمہاری آنکھ کو پھوڑ دی گئی، اگر میرے پناہ میں ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا تھا، ہاں اگر تم میرے پناہ میں ہوتے تو تمہارے آنکھ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا سنیے، میری ایک آنکھ جو ابھی بچی ہے وہ بھی اگر اسی طریقے سے ہو جائے جس طریقے سے پہلی آنکھ ہو چکی ہے، یعنی جو پھوٹ چکی ہے، اس جیسی دوسری آنکھ جو بچی ہے اس کو بھی ہو جانا چاہیے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے اگر یہ آنکھ بھی پھوٹ جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور تم پناہ کی بات کرتے ہو کہ اگر میری حمایت میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا، تو سن لو میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور کی پناہ میں ہوں، وہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہوں۔ پھر کہا اگر چاہو تو پناہ واپس لے لو، یعنی حمایت میں آ جاؤ۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پناہ میں لے لو۔ کیوں واپس لے لو؟ کیونکہ میرے ساتھی، میرے مسلمان بھائی ظلم و ستم برداشت کریں، میں امن و امان سے رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ، آنکھ پھٹ گئی کس بات پر؟ حق بات کی تصدیق کرتی تھی، باطل کی تردید کر دی، ایسا ہو گیا۔ مسلمانوں ہمارے اندر جرت ہے، بہت ساری مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، چاہے سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، یا ادبی ہو غیر ادبی ہو، ہم میں سے کسی کی جرت ہے جو ایسا کہہ دے کہ تم نے سچ کہا یا تم نے غلط کہا؟ نہیں کہیں، ہم تو مصلحت جانتے ہیں، ہمیں تو صرف مصلحت پڑھایا گیا، مصلحت جانتے ہیں، حق کا اعلان کرنا نہیں ہم سے ہو پاتا ہے۔ ہمیں ڈرایا گیا تو لوگ ماریں گے، یہ کریں، ہم ڈر جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ ایک اور واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری حافظ قرآن گزرے، سب سے پہلے مکہ میں اعلانیہ طور پر جنہوں نے قرآن پڑھا ہے صحابہ اکرام میں سے، وہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک معلومات کی چیز ہے کہ سب سے پہلے مکہ کے اندر جس شخص نے اعلانیہ طور پر صحابہ اکرام میں سے قرآن پڑھا ہے بآواز بلند، وہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ حرم میں گئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا علی الاعلان، لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو زخمی کر دیا، ان کے نشانات پڑ گئے۔ واپس آئے، ساتھیوں نے کہا کہ لقد خشینا علیک، کہ ہم تم پر اسی چیز کا خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ تم ایسا کرو گے اور لوگ ماریں گے۔ تو کہا اللہ کی قسم آج سے زیادہ دشمن کمزور نظر نہیں آیا ہے، جتنا آج مجھے دشمن کمزور نظر آیا اتنا مجھے کبھی بھی کمزور نظر نہیں آیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آج وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکا، آج وہ مارنے پر آ گیا، یعنی اس کے بعد دلائل ختم ہو گئے، اور کہا اگر تم کہو تو کل پھر جا کے قرآن پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ میں نے ان کی کمزوری کو بھاپ لیا ہے، کب تک ماریں گے؟ ہم قرآن کو پڑھیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بس کرو، حسبک، کافی ہو گیا، جس چیز کو وہ ناپسند کرتے تم نے اس کو سنا دیا، بات ختم ہو گئی، بات تم نے پہنچا دیا، لہذا اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ یہ ہے چند واقعات، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں نے چند واقعات ان صحابہ کرام کو آپ کے سامنے پیش کیا جو قریش کے معزز ترین لوگ تھے، اعلیٰ مقام کے حامل تھے، لیکن حق اور باطل کی جب بات آئی تو باطل نے عزت و احترام کو نہیں دیکھا، صرف اس بنیاد پر ستایا کہ انہوں نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، باطل کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے، حق کی آواز کو بلند کیا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ستایا گیا۔ مسلمانوں، ہم تمام کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی تھوڑی بہت قربانی دے سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے تو اتنی قربانی دی، اتنا وہ مار کھائے، کیا ہم بھی تھوڑی سی بات کہہ کر کے کسی کی چند باتیں سن سکتے ہیں، کسی کے سامنے بات رکھ دیں؟ حالانکہ جانتے ہیں وہ گالی دے دے گا، وہ ہو سکتا ہے مار بھی دے، وہ چڑھا بھی دے، وہ پریشان بھی کر دے، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ یقیناً اگر دیکھا جائے تو ہم تمام اس سے خالی ہیں۔ اللہ سے دعا کہنے سننے دا عمل کی توفیق دے، ہم تمام کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ دعوت کا کام ہم کر سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں، حق کی بات کو پہچانے والا بنا دے، الہ العالمین باطل کو نشت و نابود کر دے، جیسے پہلے ختم کیا الہ العالمین آج بھی ختم فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔